اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلباء و طالبات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل ہم نے سوالوں کے جوابات پڑھے تھے۔ آج انشاءاللہ التدریب الثانی، یاد ہے نا میں نے کل بتایا تھا کہ تدریب کا مطلب مشق ہے، ثانی کا مطلب دوسرا۔ کل اول تھی وہ پہلی، کہتا ہے املا یا املائی، یہ فرق آپ ذہن میں رکھیں گے، یہ مذکر کے لیے اور یہ مؤنث کے لیے، جس کے ساتھ یا ہوگی یہ مؤنث کے لیے۔ فراغ کہتے ہیں خالی جگہوں کو، بلینکس کو، بکلمات مناسبات، مناسب کلمات کے ساتھ، سیوٹیبل ورڈز کے ساتھ، فل ان دا بلینکس ود سیوٹیبل ورڈز، ٹھیک ہے، یہ کہہ رہا ہے۔ تو آپ اردو بھی سمجھ رہے ہوں گے، انگلش بھی۔ تو آپ نے سبق جو یاد کیا ہوگا تو اس میں جو اشعار تھے انہی میں سے فل ان دا بلینکس اس نے دی ہے۔ تو السین لنا بل کون سا نیچے سے آئے گا؟ شاباش، العرب لنا۔ ادخل اسلام، اسلام ہو گیا، کیا تھا؟ لنا دینا، یہ تو میں نے جواب لکھ دیا نا، آپ نے خود فل کرنا ہے۔ اس کو چھپا کے نا نوٹ پہ، اس کو چھپا کے تو خود ٹرائی کرنی ہے پہلے، پھر دیکھنا ہے کہ سر نے کون سا فل کیا ہے۔ اعتدنا روح، ہم نے تیار کیا روح کو، کیا کیا تھا؟ لہو سکانا، اس کا ٹھکانہ، ہم نے روح کو اس کا ٹھکانہ بنایا یا تیار کیا۔ بنیت، بنائی گئی، بنائے گئے، فی الارض، زمین میں، فی میں، الارض زمین، کیا زمین میں بنائے گئے تھے؟ معابدنا، ہماری عبادت گاہیں، معبد کہتے ہیں عبادت گاہوں کو، معبد کی جمع ہے۔ تو اب ایک ہی لفظ رہ گیا باقی، ہوا اول بیت، وہ پہلا گھر ہے، نحفظہ، جس کی ہم حفاظت کرتے ہیں۔ تو یہ ہے فل ان دی بلینکس۔ اب ایک چیز آ رہی ہے، اس کو کہتے ہیں اسم اشارہ، اردو میں، عربی میں بھی اسم اشارہ۔ یہ لفظ آپ اردو میں بھی پڑھتے ہیں، انگلش میں بھی پڑھتے ہیں اور عربی میں بھی پڑھیں گے۔ اسم اشارہ کیا ہے؟ اس طریقے سے اشارے ہوں گے، جیسے دیکھیں میں نے انگلش کا بھی لکھا ہوا ہے، عربی کا بھی لکھا ہوا ہے، یہ ایرو پڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ ہاذا، اس کا مطلب ہے یہ، انگلش میں دس، یہ جان کے میں نے لکھا تھا کہ آپ کو سمجھا، لیکن یہ چھوٹا ایرو پڑا ہوا ہے، کرسی قریب ہے، تو یہ کس کا مطلب ہے کہ ہاذا کا لفظ کرسی کے لیے یعنی مذکر کے لیے دو لفظ، اچھا عربی میں جو ہے نا یہ چیز دونوں طرح استعمال ہوتی ہے، مذکر مونث سلام، خود بھی مذکر اور مونث ہوتے ہیں، اور جس چیز کے لیے استعمال ہوتے ہیں وہ مذکر مونث، آگے تعریف اس کی انشاءاللہ آ رہی ہے۔ تو یہ ذرا آپ تصویریں ذہن میں رکھیں، یہ دیکھیں ہاذا، یہ آپ دس کس چیز کے لیے کہتے ہیں؟ جو قریب ہوتی ہے، اگر دور ہو چیز تو کیا کہتے ہیں آپ؟ دیٹ، اس کے لیے عربی میں لفظ استعمال ہوتا ہے ذالکا۔ اچھا اردو انگلش میں تو مذکر مونث کا کوئی فرق نہیں، لیکن عربی میں فرق ہوتا ہے۔ اگر چیز مونث ہے جیسے یہ ہے تو مونث کی علامت ہے گول تا، یہ گول تا جو ہے یہ مونث کی علامت ہے، یاد رہے گی، گول تا کس چیز کی علامت ہے؟ مونث کی۔ تو یہ کھڑکی کے قریب ہے تو اس کے لیے لفظ میں ہے حاذہ، تو دس قریب، تو دیٹ وہ، دور، تلکا یہ مونث چیز ہے، وہی کھڑکی بڑی دور ادھر ہے تو اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے تلکا، ٹھیک ہے۔ اب یہ ہو گیا اسم اشارہ۔ کیا ہوتا ہے اسم اشارہ؟ اسم اشارہ اسم معرفہ کی قسم ہے، دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے کامن ناؤن، ایک ہوتا ہے پراپر ناؤن۔ تو پراپر ناؤن اسم معرفہ، اب اس میں پھر پراپر ناؤنز کی بھی آپ کو پتہ نا کی قسمیں ہوتی ہیں، جیسے آپ پروناؤنز کرتے ہیں اور ناؤنز ہوتے ہیں آپ کے، تو میں عربی میں تو بتا سکتا ہوں، اردو میں، انگلش میں نہیں زیادہ بتا سکتا، تھوڑی بہت سمجھنے کے لیے آپ کو اشارے کر رہا ہوں۔ تو اسم اشارہ اسم معرفہ کی قسم ہے۔ اسم اشارہ اس اسم کو کہا جاتا ہے جس سے کسی چیز، شخص یا جگہ کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال کیا جائے۔ اسم اشارہ کی دو اقسام ہیں، ایک اسم اشارہ قریب جیسے پیچھے ہم نے پڑھا نا ہاذا، ہاذی، دس، اور ایک اسم اشارہ بعید، بعید کہتے ہیں دور کو، جیسے دیٹ اور ذالکا اور تلکا، ہم نے دو لفظ پڑھے۔ تو دیکھیں جب ہم کسی چیز کی طرف اشارہ کرتے ہیں تو ہم دو طرح سے اشارہ کرتے ہیں، بتائیں، ایک تو ہم ہاتھ سے اشارہ کرتے ہیں، تصویر میں پتہ نہیں آپ کو میرا ہاتھ نظر آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے، ایک تو ہم ہاتھ سے اشارہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یوں کر کے، اور ایک ہم کسی لفظ سے بولتے ہیں، جیسے ہم میں کہتا ہوں دیٹ از اے چیئر، وہ ایک کرسی، تو دیکھیں دو طرح سے میں نے اشارہ کیا، ایک میں نے ہاتھ سے کیا، دوسرا میں نے ایک لفظ بولا دیٹ، جیسے میں اردو میں کہوں وہ کرسی ہے، عربی میں کہوں گا ذالک کرسی، ذالک،
تو جس لفظ کے ساتھ میں اشارہ کر رہا ہوں میں وہ ہے اسم اشارہ. ٹھیک ہے، بات سمجھ آ گئی؟ وہ لفظ جیسے دیٹ، دس، وہ اس عربی میں ہاذا، حاضی ہی، یہ قریب کے لیے استعمال ہوتے ہیں مذکر مؤنث الگ الگ، اور ذالکا اور تلکا یہ دور کے لیے. ٹھیک ہے، جیسے آپ انگلش میں دیٹ استعمال کرتے ہیں، اردو میں وہ استعمال کرتے ہیں. یہ ایک ڈائیگرام سا ہے، اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ عربی میں لکھیں گے اسم اشارہ قریب، قریب ذرا قریب، یہ اسم اشارہ وہی اردو میں قریب قریب کے لیے، بعید بعید کے لیے، دور کے لیے. تو یہ لفظ لکھا ہے مفرد، مفرد کا مطلب اکیلا، سنگل. مثنا عربی میں واحد کے بعد جمع، اور اردو میں واحد کے بعد جمع، انگلش میں بھی سنگولر کے بعد پلور ہوتا ہے، لیکن عربی میں ڈبل بھی ہوتا ہے. اس کو کہتے ہیں مسنا. کیا کہتے ہیں؟ مسنا. مفرد اکیلا، مسنا ڈبل، جمع زیادہ. مکان کہتے ہیں جگہ کے لیے جب لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس کے لیے بھی اسم اشارہ ہوتے ہیں، لیکن یہ زیادہ تر آپ نہیں پڑھیں گے کہ ضرورت پیش ہے تو پھر میں آپ کو بتاؤں گا. تو یہ ابھی میں نے بتا دی آپ کو. مفرد یہ ہیں قریب کے لیے یہ الفاظ ہیں. مذکر لفظ ہوگا تو یہ، مؤنث لفظ ہوگا تو حاضی ہی، دو ہوں گے مذکر تو حاضان ہے، زیادہ ہوں گے تو ہاؤلائے، دو مؤنث ہوں گے تو ہاتان ہے، اور جمع دونوں کا ایک ہی ہے. اس طرح اسم اشارہ بھائی جب چیز دور ہے تو اس کی طرف اشارہ کرنا ہے، تو اس کے لیے مذکر لفظ ادھر لکھے ہوئے ہیں دیکھیں، اور مؤنث ادھر لکھے ہوئے ہیں، یہ مذکر یہ مؤنث. تو مذکر لفظ ہوگا تو اس کی طرف، جیسے بندہ کھڑا ہے تو ہم کہیں گے ذالک رجل. ٹھیک ہے، خاتون کھڑی ہے تو تل کا امرات، وہ خاتون، یا تل کا طالبات، یا نام ہو جائے تل کا عائشہ، وہ عائشہ ہے. دو ہوں گے تو زاننے کا اور زینے کا، یہ دو لفظ استعمال ہوتے ہیں. اسی طرح تانے کا اور تعینے کا، اولائے کا دونوں کے لیے جمع ہے. اور اگر جگہ کی طرف اشارہ ہو، مثلا یہاں، ہم کہتے ہیں یہاں تو ہونا، یہاں. جب ادھر جب میں اشارہ کرنا وہاں تو ہوگا ہونا کا، ہونالے کا، سما. ٹھیک ہے، اور سمتن مونس جگہ. تو یہ اسم اشارہ تھے. آج مختصر سا ان کا یہ تعارف، یہ ڈائیگرام سے ذہن میں رکھیں گے. ٹھیک ہے، میں کوشش کرتا ہوں کہ ان کا پی ڈی ایف دوبارہ بھیج دوں آپ کو تاکہ آپ کے پاس محفوظ رہیں. ٹھیک ہے، ساتھ ساتھ یاد کرتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، ڈسکس کرتے ہیں گھر میں والدین کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ. ٹھیک ہے جی. اب یہ آخری تصویر ہے، اس کو دیکھ کے آپ نے جملے بنانے ہیں. ٹھیک ہے، یہ کیا ہے؟ یہ ایک جانور ہے، ہرن ہے. ٹھیک ہے، اور اس کو غزالتن کہتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ کہتا ہے اسم اشارہ استعمال کر کے آپ جملے بنائیں. ٹھیک ہے، ادھر یہ سماک، مچھلی کو کیا کہتے ہیں؟ سماک، سمک، سمک کہہ لیں، سمک. اس طرح یہ کیا ہے؟ طلباء. ٹھیک ہے، یہ طالب علم ہیں، ان کے حوالے سے جملہ بنانا ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک ایک ہے اور یہ سارے جمع ہیں، اس چیز کا خیال رکھنا ہے. تو یہ جملہ بنا کے آپ بھیجیں، میں دیکھوں گا انشاءاللہ. میرے خیال آج کا اتنا سبق کافی ہے. اللہ حافظ، اللہ حافظ. ٹھیک ہے جی، فی امان اللہ، فی امان اللہ.